نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا تعلق ہمارے عمومی سماجی رویوں کے ساتھ ہے کہ عام طور پر اس وقت جو خرابیاں بالخصوص نوجوان نسل کے رویوں کے اندر آ رہی ہیں اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں، اور اگر ہم ان خرابیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایمان والوں کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جو انسان کے مجموعی انسانی رویے ہیں ان کے اندر جو خوبیاں اور خامیاں آتی ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے ان اسباب کا تجزیہ کر کے انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا کہ انسانی رویوں کے تشکیل پذیر ہونے کے لیے انسان جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے اس ماحول کے اثرات فطری اور جبلی جینیٹیکلی جو چیزیں انسان فطری طور پر لے کر پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسانی رویوں کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ مثلا ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ میرا اور آپ کا جو رویہ ہے نا جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل اس فطرت پر ہونے کی وجہ سے ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا انسان کے جتنے بھی افعال اور اعمال ہیں تو گویا کہ اللہ نے چونکہ انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے لہٰذا انسان خیر لے کر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے خیر ہی سرزد ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز جس کا مجموعی انسانی رویوں میں بنیادی کردار ہے وہ ہے کہ آپ نے تربیت کیسی حاصل کی ہے، آپ نے بچے کو کیسی تربیت دی ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ زندگی میں اعمال اور افعال کرتا ہے بس یہی اس کے دو بنیادی اسباب بنتے ہیں کہ فطری طور پر وہ جو چیزیں لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کی طبیعت پر رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ پلا بڑا ہو، سوسائٹی نے اس کو جو سکھایا ہو، اس کے والدین نے جو اس کی تربیت کی ہو، اس کے اساتذہ نے اس کو جو تعلیم دی ہو، اس کے بھی گہرے اثرات بچے پر ہوتے ہیں۔ اس ماحول سے، اس سوسائٹی سے، اس خاندان سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجموعی انسانی رویے جن کا انسان اظہار کرتا ہے، اس کے پیچھے یہی دو چیزیں ہیں، فطرت اور تربیت۔ اب ذرا آپ اس چیز کو سوچئے کہ اب جو فطرت انسان لے کر پیدا ہوتا ہے وہ خراب کس طرح ہوتی ہے؟ یہ آج کا موضوع یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کس وقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس نظام کے تحت ہوتی ہے، اس ماحول کے تحت ہوتی ہے جس میں وہ پلتا بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، زندگی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہونے کی بنا پر اگر کسی غیر مسلم کا بچہ بھی فوت ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، نہیں، وہ بچہ معصوم ہے۔ جب تک عقل اور شعور کی اس منزل کو نہیں پہنچا کہ جہاں حساب کتاب ہوگا، باز پرس ہوگی، اس سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بچہ معصوم شمار ہوگا اور جنت میں بالآخر جائے گا۔ لیکن جب انسان عقل اور شعور کی منزلوں کو طے کرتا ہے تو اس کے بعد اب یہ اس پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اللہ نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا ہے اس فطرت کی حفاظت کرے، جس ماحول کے اندر وہ پل بڑھ رہا ہے اس ماحول سے خیر کو کشید کرے اور شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت باوجود اس کے کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمارے مجموعی رویے مسلمانوں سے، اسلام سے، مسلمان ہونے کے حوالے سے بہت کمزور ہیں۔ یعنی وہ جو ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں نا کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یعنی یہ تین چیزیں ہوں تو ایمان ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرے آدمی، دل سے اس کی تصدیق کرے اور اپنے فزیکلی اس نیک عمل کو بجا لائے۔ یہ تینوں کام بیک وقت پائے جائیں تو انسان مومن شمار ہوتا ہے۔ نرا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کوئی حاصل نہیں ہوگا، جب تک دل اور نگاہ مسلمان ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ زبان سے اقرار اور اندر منافقت بھری ہوئی ہو، یہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو آپ ان مسلمانوں کی تعداد شاید بہت تھوڑی ہو، شاید کوئی 50% مبالغہ کر کے تھوڑا بڑھا لیں، کہ جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، جو مذہب کی تعلیمات کو اس طرح اہمیت دیتے ہیں، اور پھر جو ہم لوگ مسجد میں آنے والے ہیں ہمارے رویوں کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اس کے اسباب اور وجوہ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے رویوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، میں اس کی 5 بڑی وجوہات کا تعین میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑی خرابی جو ہمارے رویوں کے اندر ہے، مزاج کے اندر پیدا ہوئی، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خیر اور شر کا تعین کون کرے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو یہ بات طے ہے کہ کسی چیز کے خیر ہونے یا شر ہونے کا تعین اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اللہ کا رسول کہے کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جس کو اللہ اور اللہ کا رسول فرمائے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، وہ ظاہر غلط اور بالکل قابل رد شمار ہوگی۔ لیکن عملی طور پر آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ خیر اور شر کے تعین میں ہمارے معاشرے پر مغرب کے کتنے اثرات مرتب ہو گئے ہیں۔ مسجد کے مولوی کو تو چھوڑ دیں، آپ میں سے کوئی بات ذرا کر کے دیکھیں، لوگ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے باہر کہ اگر اس کو کہیں گے تو کیا کہے گا۔ کسی کو روکیں گے کہ یہ کام غلط ہے تو پہلا جملہ یہ آ جائے گا کہ یہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے۔
یہ خود مسلم معاشروں کے اندر اس طرح کے جلوس، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے سیمینار کہ جن کا موضوع یہ ہو کہ میرا جسم میری مرضی، یہ مسلم معاشروں کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو صحیح کہنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو غلط کہنا چاہتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر یہ رجحانات بڑھنا شروع ہو جائیں، میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری دیہاتی زندگی میں لوگ بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور شاید شہروں میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہیں، کہ بچیوں کو زمین دینی ہو تو ہماری جو زمیندار فیملیاں ہیں وہ جی اصل میں ٹھیک ہے، وہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن اصل میں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، ہم بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وہ زمین میں حصہ نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ تو خدا کی لعنت ہو تمہارے رواج پر، جب اللہ ان کو حصہ دیتا ہے، اللہ کا رسول ان کو حصہ دیتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ان کا حصہ جو ہے وہ غصب کرنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خدا اور تمہارا رسول وہ نہیں ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، تم نے اپنی خواہشات نفس کو خدا اور رسول کی جگہ پر بٹھا رکھا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑا سبب جو ہے ہمارے ہاں ہمارے رویوں کے اندر جو خرابی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح معنوں میں ماننے کی بجائے ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ہم اسے ہی سجدہ کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو شرک صرف بتوں کے سامنے جھکنے سے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جس آدمی نے اپنی انا کا اور خواہشات نفس کا بت نہیں توڑا، اس سے بڑا بت پرست اور کون ہوگا؟ صرف پتھروں کے خداؤں کو پوجنا ہی شرک نہیں ہے، رسم و رواج بھی ایک خدا ہے جس کو لوگوں نے پوجنا شروع کر رکھا ہے۔ انا پرستی اور شخصیت پرستی، یہ ساری چیزیں شرک کی صورتیں ہیں۔ لہٰذا میں جو پہلی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہوگا، ہمارے جو رویوں میں خرابی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ، اگرچہ اس کا تعلق تو انٹرنیشنل لیول کی مباحث کے ساتھ ہے، لیکن میں اس کا بالکل مختصر ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو یہ بیسک ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، بنیادی انسانی حقوق، اور اس کے چرچے آپ کو اپنے مسلم معاشروں کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ پاکستان بہت اچھا ہے، لیکن یہاں بھی آپ حالات دیکھیں تو کیا ہے، عالمی سطح پر تمام مسلمان ملکوں پر دباؤ کیا ہے؟ دباؤ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم جنس پرستی اور عمل قوم لوط کا حق دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ چیزیں بنیادی انسانی حقوق میں شامل کر دی گئی ہیں، اور اس کے سامنے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے، ورنہ ہمارے حکمران تو بڑے ہی تابع دار ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو جو مغرب کی طرف سے آ رہا ہے وہ سارے کا سارا سوسائٹی کے اندر اس کو انجیکٹ کر دیں، سارے کا سارا اس کو شامل کر دیں۔ کہا جاتا ہے جی اس وقت مغرب کے اندر جرائم کی شرح بہت کم ہے، اسلامی ممالک کے اندر بہت ہے۔ بھئی یہاں آپ نے جتنے جرائم تھے ان کو حقوق کے اندر شامل کر دیا ہے، بدکاری، شراب، جوا، ہم جنس پرستی، یہ ساری چیزیں آپ نے حقوق کے اندر شامل کر دی۔ جو جرائم تھے وہ حقوق کے اندر شامل ہو گئے، تو اب آپ یہ کہیں کہ جی وہاں جرائم کی شرح کم ہے، تو سارے جرائم کو تو آپ نے، ہر گناہ کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو ان اثرات سے بچانا ہے جو ایک عالمگیر سیلاب کی صورت میں ہمارے معاشروں کی طرف بڑھی۔ سوشل میڈیا اب اتنا اثرات مرتب کر رہا ہے نئی نسل پر کہ آپ کی ایج کے زیادہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ایج کے لوگ شاید اس فتنے سے پوری طرح آگاہ بھی نہیں ہیں۔ اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور آپ کتنی دفعہ پکڑیں گے اس موبائل کو، اور آپ نہیں جانتے کہ اس موبائل کے اندر کس کس نوعیت کے فتنے دبے ہوئے ہیں۔
کس طرح بچوں کی صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں، کس طرح بچے اپنی تعلیم سے، تربیت سے اور ہماری جو کلچر روایت ہے اس سے دور ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ساری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، صرف خاندان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ نہیں، ویسے پوری دنیا کے ساتھ فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ساری چیز پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ وہ سیلاب ہے جس سے ہمیں اپنی اگلی پیڑھی اور اگلی نسل کو بچانا ہے، اور جس فحاشی اور عریانی کا سیلاب برپا ہے اس کے آگے بت باندھنا ہے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اگلی نسل کی تعلیم و تربیت اور ان کے جو ذہنی رویے ہیں ان کی تشکیل کے اندر ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ کی سب کی ٹیوشنیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑھیے آپ، یہ بھی کوشش فرمائیں کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے حلقے کے اندر اپنے بچوں کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم کا کوئی حلقہ جو ہے وہ بھی قائم رکھیں، مسجد میں ان کو لے کر آئیں، جمعے کے خطبے کے اندر ان کو مجبور کریں کہ وہ ضروری وہ خطبہ جو ہے وہ آدھے گھنٹہ، ہمارا تو خطبہ آدھے گھنٹے کا سارا ہوتا ہے، اتنا وقت بھی ہمارے لیے نکالنا ممکن نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو قائل کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس خرابی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب علیم ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ چیزیں بالآخر نسلوں کو کیسے تباہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے۔ تیسری چیز، تیسرا سبب جو ہمارے رویوں کے اندر کجی کی وجہ ہے، خرابی کی وجہ بن رہا ہے، ہماری نئی نسل کو اس رستے سے ہٹا رہا ہے، وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، یہ موجودہ حکومت کی ہزار خامیاں اور خرابیاں ہوں گی، لیکن ایک کام یہ کر رہے ہیں، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائیں، وہ یکساں نظام تعلیم ہے، یکساں نصاب تعلیم اور قریب قریب یکساں نظام تعلیم۔ نظام تو شاید مشکل ہو جائے، چلو نصاب ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج، اسکول، یونیورسٹی، پرائیویٹ کالج، اسکول اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا بچہ ایک ہی نصاب پڑھے۔ ہمارے اندر قومی یکسانیت یا ذہنی ہم آہنگی کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کوئی ایک طرف جا رہے ہیں بچے، کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب ایک نہیں ہے، تعلیم کا نظام جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، ایک نہیں کئی طرح کے نظام بیک وقت یہاں چل رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ساری خرابیوں کے باوجود جو اس کا اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، نصاب کے اندر یکسانیت کی کوشش کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے سماجی رویوں میں، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ سماجی رویوں کی تشکیل میں فطرت کے بعد تعلیم اور تربیت کا بہت زیادہ حصہ ہے، بلکہ فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے تعلیم۔ اگر کوئی الٹی سیدھی تعلیم آ جائے تو وہ فطرت کو بگاڑ کے رکھ دے گی، اس لیے بچوں کی صحیح ایجوکیشن بڑی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا تو اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ چیز آپ کو وہاں نظر، اقرا سے بات شروع ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پڑھنے کی بات کی ہے، وعلم بالقلم کی بات کی ہے۔ جس مذہب کا آغاز اس انداز میں ہو کہ پڑھو، اور وہاں قلم کو، پڑھنے کو، صفحے کو، کاغذ کو اہمیت دی جائے، مضامین تربیت کو اہمیت دی جائے، استاد کو اہمیت دی جائے، وہ قوم پیچھے نہیں رہ سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انقلاب تھا اس کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کس قدر جو ہے وہ اہمیت دی۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ قرآن میں ساری چیزیں ہیں، یہ صرف تجوید اور قرات کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کا نام ہے۔ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باقاعدہ انہوں نے جو کمپلسری ایجوکیشن کا تصور دیا، لوگوں کو متعین کیا کہ جا کے پھرو گلی اور محلوں اور شہروں اور قریوں میں اور دیکھو، کم از کم 5 سورتوں کا علم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے، کوئی شخص اس سے جاہل نہ ہو۔ جب اس درجے لازمی علم ہر شخص کے پاس ہوگا تو کوئی مولوی اور پیر بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی فلاں میں گمراہ کر رہا ہے، فلاں گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس لیے جو چاہے ہمیں جس طرف چاہے کھلاتا رہتا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم دین کا جو لازمی علم ہے وہ سارے لوگ اپنے خود بھی اور اپنے گھر والوں کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ باقی ساری ٹیوشنیں دیتے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن کی بھی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، آپ صرف اس ماحول کا حصہ بن جائیے جو آپ کی مسجدوں، مدرسوں اور مختلف جتنے آپ کے پروگرام ہیں صرف ان کا حصہ بن جائیں آپ، تو آپ فری ایجوکیشن یہ ساری کی ساری لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس نظام تعلیم نے ہمارے رویوں کو تبدیل کر دیا ہے وہ مغرب کا نظام تعلیم ہے جو مسلمان ملکوں کے اندر ہے۔ یہ نظام تعلیم کیا ہے بھائی؟ نظام تعلیم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نظریہ تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تعین جو ہے وہ مقاصد سے ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ اچھا انسان تیار کرنا ہے، سوسائٹی کے مجموعی فوائد کے لیے کوئی فرد تیار کرنا ہے، یا بالکل اسی انداز میں جس طرح کے مغرب کی نفسیات ہے کہ بس وہ مضامین پڑھے جائیں گے جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، کہ مارکیٹنگ کی نفسیات کے ساتھ تو سوشل سائنسز تو ساری نکل گئی اس سے، اس لیے کہ یہ مارکیٹ کی چیز ہے ہی نہیں، مارکیٹ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل سائنسز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نفسیات، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس شاید کسی درجے میں ہو، دیگر جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں تو ان کی مارکیٹنگ محدود ہے یا ہے ہی نہیں۔ تو کیا پھر جب جو علوم انسان کو انسان بنانے والے ہیں وہ سارے کے سارے تو نکل گئے آپ کے نظام میں سے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیوں میں، ہمارے اداروں میں خود ہم کیا چاہتے ہیں؟ بچہ انجینئر بن جائے، یہ نہیں ہے کہ نہ بنے بھائی، ڈاکٹر بن جائے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اس گورنمنٹ نے اس کے لیے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کوشش۔ میں اس نصاب کا خود حصہ ہوں، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے 5ویں تک کا نافذ ہو گیا اور آگے 6ٹھی 7ویں اور 8ویں پر کام ہو رہا ہے اور پھر آگے بھی یہ چلے گا کہ یہ آپ انجینئر پیدا کریں، جرنیل پیدا کریں، سائنسدان پیدا کریں، ڈاکٹر پیدا کریں، لیکن یہ سب کچھ سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کو اچھا انسان بنائیں۔ اچھا انسان کیسے بنے گا؟ جب ہم اس بچے کی اخلاقی تربیت کریں گے، اور اخلاقی تربیت کب ہوگی؟ جب اس کو قرآن و سنت کا علم ہوگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے گا۔ تو گورنمنٹ نے ماشاءاللہ پہلی جماعت سے ہی اسلامیات لازم کر دیا، اور کوئی تیسری جماعت سے کافی بہتر انداز میں، یعنی اچھا مواد دے کے باقاعدہ سیرت کا مطالعہ جو ہے اس کو خصوصی طور پر فوکس کیا ہے۔ اس لیے یہ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے یقیناً قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی کوشش کی کہ اپنی نئی نسل کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کیا جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کردار اور ہماری ذہنی نشو و نما کے اندر جو بہت بڑا حصہ ہے
ہماری نئی نسل کی تربیت کے اندر وہ ہمارے نظام تعلیم کا ہے، اور جب تک وہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ خرابیاں رہیں گی، اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور سوسائٹی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، علماء اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جو لوگ بھی اس حوالے سے ذمہ دار بنتے ہیں وہ سب اس کے اندر اپنا اپنا رول ادا کریں۔ ہمارے سماجی رویوں کے اندر ایک اور کجی ایک اور وجہ سے بھی آئی ہے، وہ ہمارا عجیب و غریب قسم کا معاشی نظام ہے۔ یعنی اس معاشی نظام کا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف ہم اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک دور میں تو خیر ہمارا یہ بھی نعرہ تھا، وہ اب نہیں رہا، کہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے، ایک دور میں یہ نعرہ تھا، اب نہیں ہے، دور گزر گیا۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کو، سودی نظام کو اس طرح ہم نے اپنے نظام کے اندر جوڑا ہوا ہے کہ وہ شخص جو بالکل مذہب سے گہری وابستگی رکھتا ہے، بدقسمتی سے نہ کسی درجے میں وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کام اگرچہ حکومت کے کرنے والا ہے، لیکن اس میں جس درجے میں اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ اس نظام نے ہمارے رویوں کے اندر خرابی کیسے پیدا کی ہے؟ اگر آپ کیپٹلزم کا، سرمایہ دارانہ نظام کا مجموعی جائزہ لیں تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، پورا نظام معیشت، یہ 3 مفروضوں پر مبنی ہے کہ ایک تو طلب و رسد، کہ جو کچھ بھی آپ طلب و رسد کی قوتیں ہی یہ طے کریں گی کہ کون سی چیز بنانی ہے، پروڈیوس کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب و رسد کی قوتیں جب کسی چیز کی پروڈکشن کی محرک ہے تو پھر حلال و حرام تو ختم ہو گیا، اللہ درمیان سے نکل گیا، اللہ کے رسول نکل گئے۔ اب جو چیز مارکیٹ میں چاہیے آپ پیدا کریں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت۔ مسلمان ملکوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ اب دبئی اور ان جگہوں کے، اس جیسی جگہوں کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور ادھر بھی شاید ہوگا بہت کچھ، کہ لوگ بالکل وہ جو کیپٹلزم کی اپروچ ہے کہ جس کا پہلا مفروضہ ہی طلب و رسد ہے، وہی اس کا محرک ہے۔ تو آپ دیکھیں دوسری چیز جو خود غرضی ہے کہ بس آپ سیلف انٹرسٹ اگر آپ کا ہے، اور آپ دیکھ لیجیے اس میں کنزیومر، گورنمنٹ اور پروڈیوسر سارے کے سارے اس لالچ کے اندر مبتلا ہیں، خود غرضی جس کو آپ کہتے ہیں، سیلف انٹرسٹ کہہ لیجئے، اس کے اندر اس انداز میں جکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس چیز کا اوورآل سوسائٹی پر اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر افیون اور چرس بک رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہی بیچی جائے گی۔ اگر ملاوٹ چلا کے کام چل رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، طلب زیادہ ہے، تو رسد میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزریے۔ تو یہ اس نظام کی خرابی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع جتنا آپ کما سکتے ہیں کما لیں، مارکیٹنگ کریں اور گنجے کو کنگھی بیچ دیں، اس کو بتائیں کہ اس کے بال بڑے حسین ہیں، اگر وہ یہ کنگھی خریدے گا تو لوگ اس کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے۔ ایسی مارکیٹنگ کی نفسیات، یہ نہیں ہے کہ مارکیٹنگ غلط ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن جس کے اندر ایسی مادیت پرستی اور ہوس پرستی ہو کہ لوگوں کی وہ ضرورت بھی نہ ہو، اور آپ لوگوں کی ضرورت بنا کے اس کو اس انداز میں پیش کریں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی بچتوں کو زیادہ سے زیادہ آپ لوٹ لیں اور سمیٹ لیں۔ یہ ساری کی ساری نفسیات جو ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ترہ امتیاز ہے، اور وہ ہماری سوسائٹی کا کس طرح حصہ بنی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ نفع میں، خود غرضی میں اور لوٹ مار میں اس انداز میں ملوث ہوئے ہیں کہ جس کا تصور بھی ایک مسلمان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں چیز، اس میں وقت تھوڑا ہے، وہ ہمارا عجیب و غریب قسم کا نظام جمہوریت ہے۔ اس نظام جمہوریت نے بھی ہمارے رویوں کو تباہ کیا ہے۔ لوگ روتے ہیں نا جی فرقہ واریت بڑی ہے، میں کہتا ہوں فرقہ واریت کو رونے کی کیا ضرورت ہے، اور بھی بڑے رونے کے مقام ہیں۔
فرقہ وریت کا رونا اپنی جگہ، یہ سیاسی فرقہ وریت کو کم ہے اس قوم کے اندر، مذہبی فرقہ وریت، سیاسی فرقہ وریت، ذات برادری کی فرقہ وریت، حسب نسب کی فرقہ وریت اور علاقے اور زبانوں کی فرقہ وریت، اس انداز میں جکڑے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور جب خرابی اس درجے کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، پھر یہ شکوہ اللہ سے کرنے کی بجائے اپنے خدمت میں عرض کی ہے کہ جنہوں نے ہمارے مجموعی رویوں کے اندر خرابی پیدا کی ہے، اور ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں، دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ اس انداز میں مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے رویوں کا حال یہ ہے جس طرح ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو سیٹل کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی دھڑلے سے سمگلنگ کرتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے کہ یہ عبادت ہے میری اور وہ میرا کاروبار ہے۔ ایک آدمی ہمارے دفتروں کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، پچھلے دنوں سروے آیا شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ 128 ممالک میں سے پاکستان کا عدالتی نظام کرپشن میں 120ویں نمبر پر ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے، یہ مسلمان ملک ہے جس کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ آیت ذرا پڑھیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کے زیر سایہ فیصلہ کرنے والے ہمارے ججز، یاد رکھیے کہ سوسائٹی کا کبھی ایک طبقہ کرپٹ نہیں ہوتا، سارے کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ خرابی تبھی آتی ہے، علماء بھی کرپشن کا شکار ہوں گے، صحافی اور اینکر بھی کرپشن کا شکار ہوں گے، ججز بھی اور اساتذہ بھی، اور سوسائٹی کے سارے ذمہ دار لوگ۔ جب دانشورانہ سطح پر سوسائٹی کے اندر کرپشن آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے اس قوم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے دھڑلے کے ساتھ ہمارے دفاتر کے اندر، ہماری عدالتوں کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ وہ نماز چھوڑتے ہیں نہ رشوت کا پیسہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں بالکل یہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے۔ اس انداز میں فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ اس لیے میں شروع میں نے 2 باتیں کی کہ مجموعی انسانی رویوں کی تشکیل میں ایک کردار فطرت پر ہے، فطرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، اور دوسرا کردار اس نظام کا ہے جس نظام کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اس نظام کو اس نے ٹھیک نہ کیا اور اس نظام نے اس قوم کی نسلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ قوم کبھی سنبھل نہیں سکے گی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں، اور اس نظام کو جو ہمارے نئی نسل کے رویوں کو تشکیل دے رہا ہے اس کی بہتری کے لیے جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے سارے لوگ اس کوشش میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔